بڑے شخص تھے صحابہ میں نہیں. بہت طویل لکھا بھی ہے, کھلا آج ویسے یہی نکلا. میں نے کہا اس سے بڑھ کے کیا ہے, سیرت سلف کے نام پر فرماتے ہیں. وہی مولانا لکھا وہاں سرخی ہے خوف آخرت. نحمدہ ونصلی علی رسولہ اما بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی اہم ہے. اب ان کے حالات سنائے جائیں گے تو دیر ہوگی, صرف ان کے ملفوظات تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے صحابہ کے فیض برکات سے مستفید فرمائے, بہرور فرمائے, کیونکہ ان سے بڑھ کے بزرگ کون ہوگا. سلف کی بنیادی حضرات یہی ہے صحابہ کرام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تلامذہ میں سے ہیں, اولین مسترشدین میں سے ہیں. اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت ابن مسعود نے خود فرمایا کہ اگر تم کو کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہو تو متقدمین کا طریقہ اختیار کرو, اور تسنن پہ ہے. یہ ان کا یہ عبداللہ ابن مسعود ہے, وہ عبداللہ ابن عمر ہے. ایک طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ فضائل و مناقب و یہ کمالات علمیہ و دینیہ ہیں, سب بہت لکھا ہے. اور دوسری طرف ان کے خوف خدا اور خشیت الہی اس درجہ بڑھی ہوئی تھی. ان کی دعا یہ ہوا کرتی تھی, خائف مستجیر تائب مستغفر راغب راہب. اے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا ہوں. بہت علمی, بہت کمالات ان کے ہیں. اس پر کرنا اچھا لکھا. اب یہی میرا پسند ہے ان کا لکھنا, یہ کہ ایک طرف تو حضرت ابن مسعود کی یہ فضائل اور مناقب و یہ کمالات علمیہ اور دینیہ, اور دوسری طرف ان کے خوف خدا خشیت الہی میں اس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ ان کی دعا یہ تھی, خائف مستجیر تائب مستغفر راغب راہب. تجھ سے ڈرنے والا ہوں, تیری پناہ چاہنے والا ہوں. مستقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہی ہے, تائب مستغفر مستجیر ہے نا. المعترف بذنبی فاسترق مسرۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین ہے. جامی صاحب نے اسی آیت پر ایک رمضان میں پورا بیان کیا, ایک سال پورے رمضان تلاوت کا بیان کیا. اس حقیر نے اس کو جمع کیا اور تلاوت قرآن کے نام پر شائع ہے. اتنا پسند کیا حضرت نے کہ کہا کم زمان تم نے ایسی کتاب لکھا, بہت سے لوگ صاحب نسبت ہو جائیں گے. میں دبئی میں گیا, ایک آدمی تھی موٹی کتاب یہ تھے قرآن شریف کے, ہم تھے 2-3 آدمی تھے, وہ کون تھا, ہاں بہت اچھی کتاب. لیکن کہا وہ کتاب نکالی انہوں نے پتلی سی جو شیخ الحدیث نے اس کو سنایا بھی ہے. کہا یہ الگ ہے لیکن یہ الگ ہے جو ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. مجھے بہت پسند آئے. وہ کتاب دیا بھی ہے بھی, بہت پورے یہی تھا, پورے رمضان میں اس کو بیان کیا تلاوت پر. اسی کو بہت تھا, اتنا تھا کہ دفعہ غائب بھی ہو گیا تھا. وہ کسی بڑی دکان پہ بھی چلے گئے تھے, کسی نے ملا تو پھر ہم نے اس کو درست کیا, حضرت کو پیش کیا. اس پر سب سے پہلے حضرت پر مقدمہ ہم نے لکھا ہے. حضرت کے حالات پر کسی نے اب تک نہیں لکھا تھا. سنا حضرت نے, لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ اپنے شیخ کی تعریف چاہتے ہیں. اس کے بعد اتنا متاثر ہوئے حضرت, میں سنایا انہیں کا بیان تھا. کہا کم زمان تم نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ بہت سے لوگ اس سے صاحب نسبت ہو جائیں گے. دوسرے ساتھ جامی صاحب نے لکھا ہے اس پر, المعترف بذنبی اسألک مسرۃ المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنبین کا دعائے بھائی کیا ہے. اس پوری کتاب اعتراف ذنوب پر اسی پہ لکھی ہے, بیان کیا حضرت پورے رمضان. تو جامی صاحب نے اس کو جمع کیا, اس کو بہت پسند کیا. پھر ہم نے اس کو اعتراف ذنوب میں اعتراف قصور بھی لکھ دیا. میں نے اس کو سرانے رکھتے ہیں, وہ مولانا جو نقشبندی ہیں جو آتے ہیں پاکستان سے, یہاں آتے تھے,
سرانے لوگ کہتے سرانے، اور لکھ کے بھیجا بھی بہت، لیکن بھائی میرے پاس اس کو کہیں ملے تو اس کو لکھ دی ان کے نام. ذوالفقار صاحب نقش بندی تھے نا، ٹھیکا ہے، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ کتاب ایسی ایک سرانے رکھی جائے. ہم سے کہا، لکھ کے بھیجا بھی ہے، سرانے رکھتے ہیں وہ. آپ کو معلوم کیا حال ہے؟ اللہ علیہ تو بہت ہی مقبول. دونوں کتاب مقبول ہوئی، تلاوت کلام اللہ بھی. پورے رمضان کی وہ مجلس ہے، سمجھیے خلاصہ وہ سینکڑوں کا کئی سو صفحے میں خلاصہ. روزانہ جو 1 گھنٹہ بیان کرے گا تو وہ 100 صفحے میں آ جائے گی. لیکن اللہ اس میں بھی اب ترخیص ہے، لیکن حضرت نے یہ کہا ہے، اسی کتاب لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کی بات ہے. بچہ خائف ہوں، تجھ سے ڈرنے والا ہوں، تیری پناہ چاہنے والا ہوں، تجھ سے معافی مانگ کر تیرا شوق اور تیرا خوف رکھنے والا ہوں. کیا ہم لوگ مستثنا سیرت سلف میں یہ نہیں ملتا ہے؟ ہاں بتائیے. معیاری کار برسے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، سیرت سلف. میں ڈھابے میں گیا تھا تقریب بہت ہی ہمارا 70 سال ہو گئے تھے. میں نے اس پر بیٹھ گیا، یہ نہیں کیا میں نے سیرت سلف کو پیش نظر رکھا. دیوبند میں بھی آگے کہا سیرت سلف کو پیش نظر رکھا. معصوم مدنی تھے اس کا، بہت زبردست دعوت کیا ناشتے کے بعد. اللہ کا شکر ہے. کوئی تعریف مقصد نہیں، بس بات آگے نکال دی، ویسے کہتا بھی نہیں کبھی. تجھ سے ڈرنے والا ہوں، پناہ چاہنے والا ہوں، تجھ سے معافی کا خواہشگار ہوں، تیرا شوق اور تیرا خوف رکھنے والا ہوں. شوق کتنی جامع دعا ہے، ابھی تعلیم ہے کہ نہیں؟ کیا شوق بھی ہے، یہ عجیب معاملہ ہے. مولانا شکیل تھا کہ کوئی آیا تھا وہاں پہ، کہا کہ بھائی تقویٰ، شاید مجھے ماں شاہدہ میں ہم اس سب کی تکلیف سنے رکھتے ہیں بہت غور سے. تقویٰ کے امام برہان صاحب نے کہا کہ یہ خوف خالی ترجمہ اس کا نہیں ہے، یہ خوف مگر ماں جذب کے ہے. یہ خوف بھی ہے، ڈرتا بھی آدمی، سانپ سے بھاگتا ہے آدمی، لیکن یہ خوف ایسا ہے کہ جو اپنی طرف بلاتا بھی ہے. یہ لفظ اچھا ہے، تیرا شوق اور تیرا خوف رکھنے والا ہوں. اب یہ مضمون تھا، اب یہ اچھا ہو گیا یہاں، تیرا شوق اور تیرا ذوق رکھتا. آپ کی چند ملفوظات بھی ملاحظہ فرمائیے. من اراد الآخرہ اضر بالدنیا ومن اراد الدنیا اضر بالآخرہ یا قومی فاضروا بالفانی للباقی. یہ ہوتا تو معلوم ہے ہم سب کو، لیکن یہ نہیں معلوم تھا میرا یہاں تک ہے. آپ لوگوں کو معلوم رہا ہوگا، مجھ کو نہیں معلوم. یہ تو سب جانتے ہیں. کہتے ہیں جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا اسے دنیا کا نقصان سہنا پڑے گا، اور جو دنیا کا طلبگار ہوگا اسے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اے میری قوم باقی رہنے والی، انہیں آخرت کے بدلے فانی، انہیں دنیا کا نقصان برداشت کر لو. یہ طبیعت سے بات ہوتا ہی تو مضمون سبھی ذہن میں ہے کہ جو دنیا کا نقصان. یہ نہیں مجھے معلوم تھا. میں لکھ دیا واللہ الموفی، یہاں لکھ دیا پہلے کئی سال پہلے، واللہ الموفی. ٹھیک ہے نا؟ دعا پر لکھ دیا مولانا، دکھانا یہ نہیں پہلے ہی لکھا ہوا سارے میں. یا اللہ ہم کو ان صفات حسنہ سے متصف فرمائیے. بہت عمدہ. من اراد الآخرہ اضر بالدنیا ومن اراد الدنیا، یہی ہے نا، اضر نہیں ہے نا، بالآخرہ یا قومی فاضروا بالفانی للباقی. باقی کے لیے فانی کا کوئی نقصان کر دو. نام، نمو، شہرت، یہ مالی تھوڑے نا ہے، چھوڑ دو. اگر تمہارے دین کو ضرر پہنچاتا ہے شہرت چھوڑ دو. کچھ مما بین میں طرف فحادث صاحب کے نانا نے کچھ پڑھا تھا، حضرت نے کہا بھائی یہ حضور کو کہا جا رہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تحصیل بن نعمت، کیا ہے بھائی تحصیل بن نعمت کے پڑھ کر کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. آپ سمجھ لیجیے کہیے کہ کہنے لائق ہے کہ نہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اس کہنے سے آپ کو ضرر نہ پہنچے. بڑی تکلیف اسے عبد القادر جیلانی نے
کہا کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، کہو لیکن یہ حال پیدا کرو، میں اس لائق نہیں ہوں، بس ضرورت کی بنا پر کہہ رہا ہوں. وہ تو بہت تقریر کرتے تھے. بہرحال جو شخص آخرت کا طلبگار ہوگا اسے دنیا کا نقصان سہنا پڑے گا، اور جو دنیا کا طلبگار ہوگا اسے آخرت میں نقصان اٹھانا پڑے گا. اے میری قوم، باقی رہنے والی آخرت کے بدلے فانی دنیا کا نقصان برداشت کر لو. وہ نصیحت ہمارے وہ تو تھے، وہ مشہور ہے، نہیں یہ مشہور نہیں ہے، میرا یاد رکھا ہے بھائی، آپ لوگوں کو سب معلوم ہے، ہم کو وہی معلوم. اے میری قوم، ہم لوگ اس میں ہیں کہ نہیں قوم؟ اے میری قوم، باقی رہنے والی فانی رہنے والے کے نقصان برداشت. شان محبوبیت. اللہ نے جو کچھ دیا ہے، ارض بما قسم اللہ، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہو، سب سے غنی ہو جاؤ گے. بہت مشہور حدیث بھی اس کی ہوئی ہے. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی رہو، سب سے غنی ہو جاؤ گے. حرام چیزوں سے بچتے رہو، سب سے متقی ہو جاؤ گے. فرائض کو ادا کرتے رہو، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. ہے کتنی عمدہ نصیحت ہے. میں نے بھی مولانا معنی کے لفظ بھی برا رہتا ہے. اقوال سلم میں اقوالی تو جمع کیے ہیں، اقوال سلم اس پر کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ. مختلف جہاں سے عنوانات کے تحت سے وہاں زبیر تھا، خالی زبیر وہاں جو سورہ بگار شاید دیکھا بھی ہم آپ لوگوں کو دوسرا جمع کر رہا ہے عنوان کے تحت. یہ سب ہے جو کچھ دیا ہے. میں نے ان کو لکھا تھا کہ اقوال سلف یہ ہے. تمہارا رابع صاحب کو بھی لکھا رابع صاحب نے اس پر آپ کچھ لکھیے شاید دن بعد. پھر وہ بیچارے پرسنل میں بڑا پریشان تھا، اتنا اصرار سے مانا میں گردے کا مریض ہو چکا ہوں، بڑا چیز ہو گیا ہے، اب میری کتاب پر کوئی لیجیے. اب یہی لکھ دوں جو سنا رہا ہوں، یہی انشاءاللہ رب کر کے لکھ دوں گا. یہ میں نے تفصیل بہت کل پرسوں سے میں جاتے وہ دن رہا، پریشان ہو گیا میں کہ اتنی لجاجت سے انہوں نے کہا سید ہے بھائی، ہم لوگ کا قدر قابل قدر ہے وہ. اللہ نے جو کچھ دیا اس پر راضی رہو، سب سے غنی ہو جاؤ گے. اللہ حرام چیزوں سے بچتے رہو، سب سے متقی ہو جاؤ گے. فرائض کو ادا کرتے رہو، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ. فرائض کا شاہ اسماعیل صاحب نے کہا فرائض کو لوگوں نے بادشاہوں کا بیگار سمجھ رکھا ہے، اور فرائض پر بہت سخت لکھا ہمارے اسماعیل صاحب. حضرت سناتے دیکھو یہ لکھ رہے ہیں نوافل کی قدر ہے فرائض کے نہیں. فرائض نوافل فرائض کے بعد ہے، اگر نوافل ہیں فرائض نہیں ہے، نوافل کا اعتبار نہیں، جلدی کی ٹوکری میں پھر دیا جائے گا. نوافل کی قدر اسی بنا پہ ہے کہ فرائض کی قدر ہے، اس کے لپٹے لپٹے رہے گی، نوافل لگی لپٹی رہے گی تو اس کا کوئی اعتبار ہے، مگر کوئی اعتبار ہی نہیں. ولایت میں سب سے زیادہ قرب تو فرائض ہی سے ہے. سارا سال اس پر بیان کیا مولانا، ہم نے دیکھا بھی، آپ سے دیکھے ہی ہوں گے. قرب فرائض پر کلام کیا ہے، سینکڑوں صفحہ لکھا مولانا. اس کا بہت اہتمام تھا مولانا کو. درد قولن میں مبتلا رہتے تھے. درد قولن درد گردہ ایک ہی قسم کا ہے، بہت سخت. انگیٹھی کا انتظام کیا جاتا تھا، مسجد جاتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، 4 رکعت پر اس کی مالش ہوتی تھی. درد قولن کا سمجھ جس کو درد گردہ کو جانتے ہیں پھر پڑھتے تھے. مسجد نہیں چھوڑتے تھے ہر طرح سے. سیڑھی کتنی اونچی ہے دیکھ لیجیے بھائی، دکھا دینا. الحمدللہ اکثر میں سیڑھی پر میں اٹھا کے لے جاتا تھا. فرائض کو ادا کرتے رہو، سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے. قرآن شریف سے شغف. حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سنانے کو فرمایا. یہ بھی زیادہ مشہور شاید نہیں. اور جب انہوں نے تلاوت شروع کی
اور سورۃ النساء سے انتخاب کیا جب وہ آیت فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید ہے نا پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور یہ اشارہ تھا کہ ذرا ٹھہر جائے، تصور غور فکر کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور یہ اشارہ تھا کہ ذرا ٹھہر جائے، کیف اثر لینے کے لیے ٹھہر جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور اسی موقع کی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے یہ بات فرمائی، من سرہ ان یقرأ قرآن، کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح نازل ہوا تھا، اسے چاہیے کہ وہ ابن ام مکتوم کی قرأت کو اختیار کرے۔ یہ تعریف ہی ہو گئی زبردست۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی گواہی اپنے مرض وفات میں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ان سے اس کے مرض کے وفات میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے قریب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے قریب کرتے اور آپ سے خدمت لیتے تھے۔ انہوں نے فرمایا بخدا مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یا تعریف قلب کی خاطر ایسا کرتے تھے۔ محبت بہت بڑی چیز ہے، یہ کہ اپنے کو اس محبت کے لائق نہیں سمجھتے، یہی مت معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یا اس میں فرق ہوگا نا، تو ہی تو کہہ رہے ہیں اب مولوی لوگ۔ معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے یا تعریف قلب کی خاطر کرتے تھے۔ محبت تو دل میں ہوتی ہے ہمارے۔ خیر، البتہ دو شخصوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور وہ ان دونوں سے محبت کرتے تھے، ایک ابن ام مکتوم، دوسرے ابن سمیہ۔ سمیہ سین سے ہے، سمیہ ہے سینی سے ہوا ہے نا، جو مشہور ہے صحابی ہے۔ بہت اچھا مجھے وفات کا بھی نہیں کرتا، اور کیا ہے میں نے پڑھا نہیں میں نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے تفقہ فی الدین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا تھا، جس سے خلفائے راشدین نے پورا فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر نے آپ کو بطور معلم و مربی اور قاضی کوفہ کے لیے منتخب کیا تھا، اور اہل کوفہ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم سے زیادہ مجھے ان کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی چھوٹی کی تعریف۔ مجھے ان کی ضرورت ہے لیکن میں تمہاری ضرورت کو ترجیح دے رہا ہوں۔ پھر حضرت عثمان نے جب مدینے میں ان کی ضرورت محسوس کی تو مدینہ بلا لیا۔ یہ بڑے شخص۔ اس وقت اہل کوفہ کو کسی طرح یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کوفہ چھوڑیں، لیکن امیر کی اطاعت کے پیش نظر لوگ خاموش ہو گئے۔ اس طرح مدینہ کی خاک مدینہ پہنچ گئی، اور سن 32 ہجری میں مدینہ میں انتقال ہوا، اور حضرت زبیر بن عوام نے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی مواخات کی تھی، نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحابہ کے علوم سے اعمق علم ہے نا، صحابہ کے بارے میں عبداللہ بن اعمق علم واحسن خلقا، صحابہ کی سب سے بڑی تعریف یہ کیا، علم میں بھی عمق ہونا چاہیے، خلق میں حسن ہونا چاہیے۔ علم گہرا تھا، سطحی نہیں تھا۔ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ دو قسم کا علم ہے، ایک مچھلی کو بھی عمق ہے، ایک پورا گڑگڑ کے لیے، یعنی مچھلی، رومی صاحب نے کہیں اس کو لکھا ہے، بہت انداز سے لکھا ہے،
متبحر کے بارے میں لکھا، وہی حاضر اس کا متبحر مچھلی بھی ہوتی ہے، اور اوپر جو تنکا وہ بھی متبحر ہے، دونوں فرق ہے۔ مچھلی بھی متبحر سمندر کے اندر رہتی ہے، جس متبحر میں ایک صرف سطحی رہتا ہے اور ایک واقعی عمق ہوتا ہے۔ تو یہ جو کتاب تفسیر کی لکھی ہے ان کے بارے میں کہا ہے کسی نے، بہت اچھا ہے، متبحر سے عالم تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے علم سے بھی، ان کے عمل سے بھی، ان کے حال سے بھی بہرور فرمائے، مشرف فرمائے۔ سیرت سلف میں صحابہ سے بڑھ کے کس کی سیرت ہوگی؟ اس بنا پر ہم نے بھی بہت لکھا ہے۔ ہم نے اقوال السلام میں صحابہ کے بارے میں کم لکھا تھا، تو شیخ الحدیث سے وہاں ترکے سر کے کہا نام آنا، اس کو بڑھائیے، تب میں نے اس کو بڑھایا۔ جانتے ایک بھی نہیں۔ شیر محمد صاحب تھے، بہت اچھے عالم تھے، انہوں نے کہا نا کافی نہیں۔ پھر اس کے بعد اقوال سر میں ہم نے صحابہ کو بڑھا دیا، صحابہ بعد دعا کی مولانا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں بولنے کو یہ متعین ہے، اس بنا پر میں اپنی پورا کرتا ہے ایک معمول کو، اور باقی آپ لوگ ہر طرح سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی برکت سے مجھے بھی بابرکت بنا دے، اور صاحب علم ہے مجھے بھی صاحب علم اور صاحب معرفت بنائے، اور جو مجلس ہو رہی ہے مجھ کو میرے تمام متعلقین کو اس سے باہر فیضیاب فرمائے، مستفید فرمائے، کیونکہ ان سب چیزوں کی قدر نہیں۔ ایک میں وہاں تھا، ایک لڑکا آیا تھا وہاں، کہا مولانا مجلس کرتے ہیں؟ میں کہا ہاں مجلس کرتا ہوں۔ کب ہوتی ہے؟ پھر بدل ہوتی ہے۔ آیا وہ، کہا مجھے حکم دیا اجازت دیجیے میں مجلس کروں۔ وہ شیعہ کا لڑکا تھا، شیعہ کا لڑکا تھا۔ وہ کیا میں نے کہا دیکھو تم لوگوں نے مجلس مولوی سنی لوگوں کا مجلس چھوڑ دیے ہو تو شیعہ سمجھتا مجلس ہم ہی کرتے ہیں، یہ مجلس کا سلسلہ جاری کرو۔ بہت لوگ خوش ہیں۔ میں نے کہا اس سے مجھے موقع مل گیا کہ مجلس وہ سمجھتا ہے صرف ہماری ہی مجلس ہوتی ہے۔ میں کہا نہیں، ہم اسی کی مجلس ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے، اور اپنے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی سیرت سے بھی مستفید فرمائے۔ سیرت سے ہمارے اکابر الحمدللہ سب صاحب اقتدا تھے، صاحب تھے، قابل استفادہ تھے اور استفادہ تھے۔ ہمارے اکابر دارالدیوبند کے ہم لکھتے ہی رہتے ہیں۔ مولانا نے لکھا بھی ہے کہ آپ کو اس کتاب سے معلوم تھا کہ انتہائی تعلق علماء دیوبند ہے۔ بے شک ہے، ہمارے حضرت دیوبندی سے فارغ تھے، دیوبند کا ذکر تو رہتے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی اپنے اداروں سے بھی مستفید ہونے کے صحیح معنوں میں توفیق مرحمت فرمائے، اور اداروں کو بھی افادہ اور تنویر کی توفیق دیتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔